میزبان تسلیم احمد صابری اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو علم کی کہ جو سمندر وہاں سے بہتے ہوئے وہ پھر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ امت کا بار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قرآن، حدیث، حضور کی شریعت کی طرف لانے کے لیے اولیاء کرام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور اولیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے عہدوں میں اسے بہت احسن انداز سے، بہت کمال کے ساتھ، بہت خوبی کے ساتھ اسے نبھایا ہے۔ قریب کا دور، قریب ماضی قریب کا دور کہ جو فتنوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ پہچانا جاتا ہے، جس میں فتنوں نے سر اٹھایا، اور پھر فتنہ قادیانیت جس میں نبوت کا دعویٰ کیا گیا، یہ بھی وہ دور تھا۔ پھر بدعقیدگی بہت زیادہ اس دور میں ہمیں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ جس میں اکثر اس وقت کے علماء کرام عقائد کا تحفظ کرتے ہوئے اور دین اسلام کی تجدید کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی، آپ کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے علم، اور اولیاء کرام وہی ہیں کہ جن کے ہاں علم پایا جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی شخصیت کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی شہرت رکھتی ہیں اپنے نام کے حوالے سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنی تصانیف کے اعتبار سے، اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اور علامہ اقبال نے یقیناً جو شعر کہا ہے یہ ان پر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو چشتی نظامی ہے، 1859 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور سن 1937 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ گویا کم و بیش 78 سال آپ عمر پاتے ہیں، اور اس میں کارنامے اس قدر ہیں۔ یہ دور بھی فتنوں کا دور تھا۔ سب سے پہلے ہم اسی پر گفتگو کا آغاز اسی تعلق سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دور کون سا تھا اور جس میں فتنے بہت سر اٹھا رہے تھے، اور آپ نے بہت سے فتنوں کا اپنے علم سے، اس علم لدنی سے اور اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے اس کا کلا کما کیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیات، بہت خوبصورت اندازے گفتگو کی حامل شخصیت، بڑی استدلال کے ساتھ، بڑی زندگی کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور دوسری بھی شخصیت میری اور آپ کی بہت محبوب شخصیت، بہت جانی پہچانی، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ آپ بھی گفتگو کرتے ہیں، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، یہ دور فتنوں کا دور ہے، جب پیر میل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اور آپ نے بہت اہم کردار اس دور میں ادا کیا ہے ان چند اکابر شخصیات کی موجودگی میں کہ جہاں وہ اپنے اپنے محاذ پر ان فتنوں کو دور کر رہے ہیں، اس کے خلاف نبرد آزمائیں، وہاں پیر میل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت اہم نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جس کو دور عروج کہا جاتا ہے، اور دوسرا دور وہ ہوتا ہے جس کو دور زوال کہا جاتا ہے۔ عروج کا دور وہ ہوتا ہے کہ جب اقتدار کسی قوم کے پاس ہو تو وہ اس کے عروج کا دور ہوتا ہے، ٹھیک، اور جب اقتدار چلا جائے تو اقتدار کے جانے کا اثر سارے زندگی کے شعبوں پہ پڑتا ہے، تو وہ اس کا دور زوال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے، ہندوستانی مسلمانوں کے دور زوال میں پیدا ہوئے ہیں، دور عروج میں نہیں پیدا ہوئے، ٹھیک،
اور یہ حقیقت ہے کہ دور زوالی میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. واہ. شاید دور عروج میں اتنے بڑے لوگ، عظیم الشان لوگ جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو سکتے. واہ. تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ 1859 میں آپ یعنی 1275 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور وہ انگریزی دور کا ان کا دور تھا، اور 1857 کا ہنگامہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. جی ہاں. اور آزادی کی تحریک جو ہے وہ سر اٹھا رہی تھی، یہ وہ دور تھا. تو وہ دور تھا. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں پیدا ہوئے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، اور مسلمانوں کی ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. ان کے جو اخلاقی قدریں تھیں ان پر بھی یہ چیز اثر انداز ہوئی، اور وہ اخلاقی بے راہ اور روی کی طرف مسلمان مائل ہو گئے. پھر مسلمانوں کا ایک نظام تعلیم تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو جب وہ نظام تعلیم ختم ہوا تو گویا مسلمان علم سے بے بہرا ہو گئے. جی ہاں. تو ایک پورا جو ہے نا پھر اقتدار تھا، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ختم ہو گئی. ٹھیک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت پر جو عمل کرنے والے ہیں، آپ کے طریقے کے مطابق جو لوگ چلنے والے ہیں، تو وہ راستہ نکال لیتے ہیں. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان خاندان میں پیدا ہوئے. میرا موقف یہ ہے کہ بڑے آدمی کو بڑے خاندان ہی میں پیدا ہونا چاہیے، اور وہ وہیں پر پیدا ہو سکتا ہے. حسنی حسینی سید. جی ہاں. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پشت کے اوپر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت بھی کھڑی ہے. واہ. اس لیے حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عظیم الشان خاندان جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک سے ایک ہیرا تھا. تو وہ سارے ہیرے موجود تھے. تو ان میں سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور یکم رمضان کو پیدا ہوئے. واہ واہ. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ادھر آپ پیدا ہوئے، اور ادھر ایک مجذوب فقیر نے آ کے دروازے پہ دستک لگائی کہ پہلے میں پہلے میں پہلے میں، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی زیارت سب سے پہلے مجھے کرائی جائے. واہ. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس نے جیسے فوجی سلوٹ کرتے ہیں تو ایسے ایک سلوٹ کیا، اور یا مجدد یا ولی کہہ کے وہ رخصت ہو گیا، اور پھر کبھی وہ گولڈا شریف نہیں آیا. یعنی آنے والے عہد کا کمانڈر ہے. جی ہاں. آنے والے عہد کے جو ہے اس میں یہ بتا گیا وہ کہ اس شخصیت نے کیا کردار ادا کرنا ہے. واہ. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں جو ہے نا تربیت پائی. اور ظاہر ہے جو حالات ہوتے ہیں، جو معاشرے کے معاملات ہوتے ہیں، گرد و پیش کے جو حالات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ شخصیت چونکہ اتنی حساس اور اتنی بیدار مغز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو محسوس کرتی ہے جو لوگ محسوس نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے تحت شعور میں موجود تھیں. ان کی پرورش ہوئی جب، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا، اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان کس پستی میں مبتلا ہے اور کس برے طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو مسلمان کر کے زندہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ماننے والے آپ کی اولاد میں سے اس نوجوان نے اس وقت ان چیزوں کو محسوس کیا، اور مسلمانوں کے اندر شعور جو ہے اس کو بیدار کیا، اور اس کو بیدار کر کے ایک امت کو انہوں نے نئے طریقے سے توانا کر دیا. اس حساب سے توانا کیا کہ جیسے امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین، کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو زندہ کر دیا ہے. اس طریقے سے حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری خدمات انجام دے کے دین کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا. شاہ صاحب، جس طرح شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ علمی اور فکری اعتبار سے بھی ایک چیلنج درپیش تھا، پھر سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی چیلنج درپیش تھا، اور پھر جو تصانیف ہیں آپ کی وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آج کے دور میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روحانی شخصیت تصور کیا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں عقیدت مند پوری دنیا میں موجود ہیں. شاعری کو ان کی بہت ترجیح دی جاتی ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن کم لوگوں کو علم ہے کہ یہ ایک بہت عالم با کمال، ایک ایسے فقیہ، ایسے وقت کے محدث جنہیں مجدد کہا جائے کہ وہ بھی ہیں. آپ کی علمی خدمات کے تعلق سے کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مقدمے میں تو قبلہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام گوشوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح شاہ صاحب کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ بڑی شخصیات کو بڑے خاندان ہی میں پیدا ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود ذکر فرمایا ہے کہ بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 خصلتیں رکھی ہیں جو ان کے اندر اور نسلوں اور نسبوں کے اعتبار سے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جو آپ خدمات کی بات کر رہے ہیں، یہ مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرما دیا۔ سرکار فرماتے بنو ہاشم میں یہ ہے کہ وقت فتنہ وہ ثابت قدم رہے گا۔ یہ بنو ہاشم کی خصلت وراثتاً ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا ہے کہ اگر بظاہر فتنوں کے وقت اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے پسپائی کی جانب مائل ہو، لیکن وہ لوٹ کر پھر دشمنان اسلام کی طرف کھڑا ہوگا اور اپنے اکابر اور اپنی جو علمی روحانی وراثت ہے اس کے تحت آنے والے فتنے کی سرکوبی کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مساکین ہیں اور جو محتاج ہیں ان کے لیے وہ بڑا رقیق القلب ہوگا اور ان کا بہت بڑا سہارا ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیے کہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں، قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان بغیر نفسیات کے نہیں سمجھا جا سکتا ان تمام گوشوں کو شخصیت کے اعتبار سے۔ پہلے زمانے میں قبلہ صاحب یوں ہوتا تھا کہ اس میں 2 گروہ تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہر شخصیت طبیعت کے اعتبار سے ایک ہوتی ہے، لیکن اسلام نے پہلے اس چیز کو جدا کر دیا تھا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ تو حضور نے خود فرمایا کہ لوگ مختلف کانوں کی طرح مختلف ہوتے ہیں۔ سونے کی کان سے سونا پیدا ہوتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسلام جو ہے کسی کے نسب کی حرمت کو پامال نہیں کرتا مگر جب کہ وہ ایمان لے آئے اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا وہ شروع کر دے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھنا ہے تو باقاعدہ یہ تمام جس طرح کہا گیا کہ حسنی اور حسینی سادات ہیں آپ، تو یہ اپنے نسب کا ایک بہت خوبصورت نکھار ہے اور یہ حسنی اور حسینی سادات کی خدمات کی بہترین جلوگاہ ہے اور بہترین مظہر عتم ہے۔ اپنے دور کے اندر متعدد اکابر موجود تھے لیکن جو خدمات اور جو شہرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس میں آپ کا نسب پاک اور وہ فیض اور بزرگوں کی وہ روحانیت آپ کے ساتھ شامل حال تھی۔ اس کی وجہ پیر مہلوی شاہ صاحب خود اپنے ملفوظات کے اندر ذکر فرماتے ہیں اور اپنے ملفوظات شریف کے اندر آپ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کا یہ شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وراثتاً وہ کمال رکھا ہے کہ اگر یہ عبادات اور ریاضت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو دوسرا کوئی طبقہ اس طرف آئے تو وہ منزل مقصود میں تھوڑا مؤخر ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین ان درجات پر پہلے پہنچا دیتا ہے۔ اس حوالے سے علم نفسیات کا جو قاعدہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا وہ پیر صاحب کی شخصیت کا تعارف کا مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب انسان کی شخصیت پر کیا چیزیں مؤثر ہوتی ہیں۔ پہلے متقدمین جو لوگ تھے وہ علم نفسیات کے ماہرین یہ بات کہا کرتے تھے کہ جناب انسان کی شخصیت پر کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی، لیکن بعد میں تحقیق کر کے اسلامی نظریے کو سلام کرنا پڑا انہیں کہ ایک رحم کے اندر اگر 2 بچے بیک وقت پرورش پا رہے ہوں اور دونوں جڑوا پیدا ہو جائیں تو دونوں کا مزاج میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے افعال میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک قاعدہ بنا کہ بچے کے اندر اس کی وراثت مؤثر ہوتی ہے۔ وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ ماں باپ کا مزاج اور ان کی وہ خودداری، ان کی وہ دیانتداری۔ جس طرح کہ بنو ہاشم سے متعلق سید عالم نے فرمایا کہ بنو ہاشم کی خصلت یہ حضور نے فرمایا اور نسبوں کے مقابلے میں کہ یہ فتنے کے وقت ثابت قدم رہیں گے، اور اگر بظاہر اسبابی طور پر پسپائی کی طرف آ بھی گئے تو پھر لپٹ کر وہ دشمن کی طرف بڑھیں گے اور پھر خلق خدا جو اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کریں گے، اپنے منہ کا نوالا انہیں دیں گے اور اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک انسانیت کی فروغ، ان کی ہدایت اور ان کے مقام اور ان کی ضروریات کے تحفظ میں وہ خرچ کر دیں گے۔ تو یہ وراثت ہے۔ اب دیکھیے وراثتاً یہ تمام چیزیں حضرت سیدنا پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مؤثر ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ایک خفیہ رگ ہوتی ہے۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں اڑیاں، جو اپنا کام دکھاتی ہے، لیکن وہ خفیہ رگ جو وراثت میں آ رہی ہے اگر خاندانی نسبی طور پر کوئی خصالت تھی یا برائی تھی تو وہ خفیہ رنگ موجود ہے لیکن ماحول کی انتہائی گہری نگرانی اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن سیدنا پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ دونوں جہتوں سے جو استفادہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وراثت کے اندر بنو ہاشم کا فیض جاری ہے اور ماحول جس طرح حضرت نے ذکر فرمایا کہ جو خاندان ہے اور بالخصوص جو آپ کا گھرانہ ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ یکم رمضان المبارک جس طرح فرما رہے ہیں کہ آپ کی ولادت طیبہ ہے اور بچپن ہی میں مجذوب نے گویا کہ بات کر دی، تو علمی کمالات آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے بڑا علمی کمال کیا ہو سکتا ہے کہ دین کی سب سے پہلی مضبوطی جو ہے کتاب اللہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے تحفظ کے لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔
پہلے انبیاء کو یاد ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ سرکار علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امت کے لیے یہ فیض عام ہو گیا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات اور آپ کے کمالات میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس وقت آپ نے مختصر اپنی بچپن کی عمر جو 4 سال کے لگ بھگ ہے، جس میں آپ نے ناظرہ ختم کیا تو اس حالت میں آپ کو حفظ قرآن بھی ہو گیا۔ تو اس انداز میں آپ اندازہ لگائیے کہ جناب یہ حیران کن مرحلہ اور یہ انتہائی کرامت کا درجہ آپ دیکھیے کہ جناب جس عمر کے اندر آپ کا ناظرہ کا دور ختم ہو رہا ہے، وہی دور جو ہے کہ وہ آپ کی تفویض قرآن کا ہو رہا ہے۔ تو یہ وراثت بھی آپ دیکھیے اور ماحول بھی آپ دیکھیے۔ تو یقیناً جو بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ بڑی ذاتیں بڑے خاندانوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ بڑے خاندان میں پیدا ہوئے تو بڑے خاندان کی وراثت اور اس ماحول کے مکمل آپ محافظ ہوئے، جلوہ گاہ بنے، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ سے وہ کام لیا اور اس ذمہ داری کا احساس، اور میدان عمل میں اتر کر آنا، اور ہر چیز کی آپ نے جناب جو ہے کہ وہ کسی شے کی پرواہ نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو بنو ہاشم کے خون کے اندر موجود تھی، اور اس کا خوبصورت نکھار اور نظیر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم ظاہری اور علم باطنی کے طور پر پہنچا ہے۔ عربی، فارسی، اردو، پنجابی شاعری بھی ہمیں ملتی ہے، تصانیف بھی ہیں۔ کیا اس دور میں یہ ایک ذوق کا مظہر ہے یا اس وقت کی ضرورت تھی، اس کو پیر مہر علی شاہ صاحب مد نظر رکھے ہوئے تھے؟ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس نظامی جو اس وقت مروجہ تھا آپ نے وہ پڑھا، اور وہ مختلف اساتذہ سے آپ نے پڑھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے نا آخری دور حدیث جو ہے آپ نے مولانا احمد علی سہارنپوری سے کیا، جن کا بخاری شریف پر حاشیہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ساری زبانوں کو جانتے تھے، اور یعنی فارسی تو پڑھائی جاتی تھی اور عربی بھی پڑھائی جاتی تھی، اردو آپ ویسے ہی جانتے تھے، پنجابی آپ کی مادری زبان تھی، ٹھیک۔ تو ان ساری زبانوں میں جو ہے نا آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اس زمانے میں جو لکھا جاتا تھا علماء کے لیے عربی میں لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، عوام کے لیے فارسی زبان میں لکھا جاتا ٹھیک تھا۔ ٹھیک۔ پھر جب ذرا نیچے لوگ آ گئے تو پھر عوام کے لیے اردو میں لکھا جانے لگا، ٹھیک۔ تو یہ ساری زبانیں آپ نے استعمال کی، آپ نے اردو میں بھی لکھا، فارسی میں بھی لکھا اور عربی میں بھی لکھا، اور شاعری بھی آپ نے کی، اردو میں بھی شاعری کی، سرائکی زبان میں بھی کی، پوربی زبان میں بھی کی، اور اپنی جو زبان تھی اس میں بھی آپ نے جو ہے نا شاعری کی، تو مختلف شعبوں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ بنیادی طور پہ شعر کی طرف کوئی خاص توجہ رکھتے نہیں تھے، ایک ذوق کے حساب سے کہ جب کبھی ذوق آیا آپ کو تو آپ نے اس طرف توجہ کی تو شعر آپ جو ہے نا لکھتے گئے۔ لیکن عوام میں یہی بات کر رہا تھا کہ عوام میں ایک مشہور ہے، ایک روحانی شخصیت جی پیر صاحب، وہ اصل میں جو آپ کی نعت شریف ہے، ٹھیک ہے، وہ متران دی ودیری، وہ اتنی جو ہے نا مشہور ہو گئی کہ وہ ایک نعت جو ہے نا، جی ہاں، وہ ایک نعت جو ہے بڑے بڑے دیوانوں کے اوپر حاوی ہو، جی ہاں، بے شک بے شک، تو اس وجہ سے وہ اس کی شہرت زیادہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام یا جس طرح ہم پیش کر رہے ہیں یہ چیزیں بڑی کارآمد ہوں گی لوگوں عوام الناس تک یہ پہنچانے کے لیے کہ وہ عالم کتنے بڑے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ اپنے فہم کے حساب سے شخصیت کو سمجھتی ہے، ٹھیک، تو عوام کا فہم چونکہ یہیں تک ہے تو اس لیے وہ یہاں تک جاتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عارف تھے، اور اس کے اوپر آپ کی کتابیں جو ہیں وہ گواہ ہیں، اور جو آپ نے اپنی زندگی جس حساب سے گزاری ہے وہ نہایت ہی عالمانہ اور عارفانہ انداز میں گزاری ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک بڑے عالم تھے تو وہ ان کو سیبوہ زماں کہا جاتا تھا۔ سیبوہ زماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نحو میں ان کا بہت بڑا مقام تھا اور بہت بڑا درجہ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ان کو ساتھ لے کے حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے آئے۔ ٹھیک، آپ نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب ضرب زید عمرا کی ترکیب کیا ہے، تو مولوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بات چیت شروع ہو گئی تو مولوی صاحب نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہاں سے اٹھے تو شاگردوں نے کہا استاد جی آپ نے حضرت صاحب کو جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کی ترکیب آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے۔ تمہیں میں نے بتائی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ مجھے آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی تو آپ کو ہے، لیکن حضرت صاحب سے آپ نے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟
تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تو پیر صاحب بات کے آغاز کے لیے ضرب زید عمران کی ترکیب پوچھ رہے تھے، اس کے بعد جو انہوں نے سوالات کرنے تھے وہ مجھے اندازہ تھا میں ان کا جواب نہیں فراہم کر سکتا. تو یہ ایک اس حوالے سے بات ہے، عالمانہ حوالے سے. اب ایک میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک عالم تھے، بڑے جید قسم کے عالم تھے، اور وہ کسی صوفی کو مانتے نہیں تھے. عالم تو وہ خود ہی کو مانتے تھے کہ میرے بغیر کوئی عالم نہیں ہے، اور صوفی کو بھی کسی کو نہیں مانتے تھے. کہتے تھے جو آدمی آج کل تسبیح ہاتھ میں اٹھا لے پھیرنا شروع کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے، جس کو کریمہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ جو نا عالم بنتا ہے، جو تسبیح پھیرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں عارف ہو گیا ہوں. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب کی شہرت انہوں نے سنی کہ یہ لوگ بتاتے ہیں بڑے عالم بڑے عارف ہیں. تو وہ مولوی صاحب بڑے مالدار آدمی تھے، وہ اپنی گھوڑی پہ سوار ہوئے تو ملاقات کے لیے پہنچ گئے. تو وہ اس گھمنڈ میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ نماز بھی ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتی ہے کہ نہیں. استغفر اللہ. وہ جب گولشی میں پہنچے تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصر کی نماز پڑھنے لگے. تو مولوی صاحب بجائے اس کے کہ جماعت میں شامل ہوں، انہوں نے پیر صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ رکوع سجود اور یہ نماز صحیح طریقے سے ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تنقیدی نظروں سے وہ دیکھتے دیکھتے مولوی صاحب کو وحی آ گیا. ایسا وحی آیا کہ انہوں نے شور و غوغا شروع کر دیا. حضرت صاحب نے نماز پڑھی اور چلے گئے. دوسرے دن آپ نے خادم سے کہا کہ وہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ جن کو وحی آیا ہوا ہے. خیر بڑی مشکل سے وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ حضرت صاحب کے پاس پہنچے. تو حضرت صاحب نے ان سے پوچھا مولوی صاحب آپ کس کام کے لیے تشریف لائیں آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میں بیعت کے لیے آیا ہوں، حاضر مرید ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے مولوی سمجھ کے میرے ساتھ بیعت کر رہے ہو تو کل کوئی اور عالم آپ کو مجھ سے بڑا ملے گا تو آپ اس سے بیعت ہو جاؤ گے. تو لہٰذا میں تو ناکارہ آدمی ہوں، تو آپ کوئی اور اچھا عالم تلاش کریں، کوئی اچھا عارف تلاش کریں تو اس سے جو ہے نا آپ بیعت ہوں. تو باہر کا وہ اصرار کر کے بیعت ہوئے. میں نے یہ دو مثالیں اس لیے دی ہیں، ایک علم کی دی ہے اور ایک عرفان کی دی ہے. اور ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ آپ کے علم کے سامنے اور آپ کے عرفان کے سامنے اپنا سر جھکاتے. دو چیزیں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دو سب سے بڑے اس عہد کے چیلنجز تھے. چونکہ انگریز مسلط تھے اور وہ نہ صرف جغرافیائی سطحوں پر مسلط تھے بلکہ ان کا تسلط علمی اور فکری اعتبار سے، اور سب سے بڑا حملہ حضور کی ذات کے تعلق سے عقائد پر وہ پنپ رہا تھا اس دور میں، کہ جس کا سامنا اس دور کے بہت سے لوگوں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میرے شاہ صاحب یہ جو سد باب تھا جو اس کی سرکوبی کی گئی اس دور میں، جو حضور کی ذات کے اعتبار سے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے یا عقائد کو خراب کیا جا رہا تھا، اس میں پیر میرے شاہ صاحب کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے مسئلہ ختم نبوت پر وہ کام کر کے دکھایا ہے جس سے میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے. کیا بات. حضرت پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار کتابیں آپ کی منظر عام پر آئی، اور وہ تحقیق انیق آئی ہے کہ جب مرزا نے اپنی کتابوں سے استدلال شروع کیا اور اس نے لکھنا شروع کیا اور اس کی ایک تفسیر کا بڑا نام کیا گیا کہ جناب یہ الہامی تفسیر ہے، تو پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی اغلاط جو ہے مقامات حریری ہمارے ادب عربی کے اندر بڑی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اشعار و واقعات پر وہ مبنی ہے، اور اس کو ایک اعتبار سے عربی عبارات کو سمجھنے کے لیے اس کو ماخذ بھی کہا جاتا ہے. اور یقیناً ہر عالم جو ہے کہ وہ عربی عبارات کی تمیز اور ادبیات اور اس کے اصول کو جاننے کے لیے اس کتاب کو ہمارے مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. تو پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی علمیت یہ ہے کہ اس کی جس کو وہ الہامی کتاب یا جناب یہ کہنا کہ مجھے وہی آئی ہے معاذ اللہ، اس کے تحت میں نے یہ عربی لکھی ہے. پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 20 اغلاط اس کتاب سے نکال کر دکھائی ہے اور جس کا جواب وہ نہ دے سکے. اب اس کے بعد ہندوستان کے اندر انہوں نے سر جوڑ کر اپنے خلیفے سے ایک کتاب لکھوائی شمس البازغہ، اور اس پر یہ کہا گیا کہ جناب اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور اس وقت جو لوگ تھے اور وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر بڑے حیران تھے کہ اس کا جواب کس طرح بنے گا. اور پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ کتاب لکھی گئی تو آپ نے اس سے پہلے شمس الہدایہ بھی تحریر فرمائی ہے مسئلہ ختم نبوت پر، لیکن 1902 میں جو سیف چشتیائی جو آپ نے تحریر فرمایا اس کو بہت مبارک نام ہے سیف چشتیائی، اس میں آپ نے خود لکھا اور اس کے جس کو سر 10 مجھے وہ الفاظ من وعن یاد نہیں ہے عبارتاً بلفظی، لیکن اس کا لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضور قبلہ سیدنا قطب عالم
قبلہ عالم سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جلالت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اس کتاب کو دیکھ کر اس کا رد رکھنا یہ میری علمی شان نہیں ہے، لیکن میرے احباب و مریدین کا بے حد اصرار ہے کہ جناب اس کا جواب لکھا جائے، تو آپ نے سیف چشتیائی تحریر فرمائی، اور سیف چشتیائی 1902 کے اندر تحریر فرمانے کے بعد آپ نے اس فتنے کا سدباب کیا۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف چشتیائی جب لکھی تو سارا عالم یہ بول پڑا کہ جناب جو ہے کہ وہ اس جیسی کتاب اور نہیں لکھی جا سکتی۔ حضرت ہی نے اپنی کتاب جو تحریر فرمائی اس میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لی ہے کہ یہ کتابیں حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کہ وہ خدمت میں بھی کتابیں پہنچی ہیں ساری، اور آپ نے اس کو مطالعہ فرمایا۔ تو حضرت مولانا ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاضل بڑے ذوق کے ساتھ ان کتابوں کو مطالعہ کرتے تھے، اور اپنی علمی مجالس کے اندر پیر صاحب علیہ رحمہ کے لیے تحسینی جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اس کتاب کی اور آپ کی عبقریت جو ہے وہ اتنی شرح آفاق تھی، جس میں سیف چشتیائی جیسی جو ہے کہ وہ ایک عظیم کتاب جو ہے کہ وہ آپ کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ تصفیہ جو آپ کا ہے پورا ایک اس کا طویل نام ہے، وہ تصفیہ لکھ کر آپ نے دو بڑے گروہ کے درمیان جو ہے کہ وہ ایک خاص جو نزاعی مسئلہ تھا، اس نزاعی مسئلہ کے لیے جو صحیح رخ تھی اس کو واضح کیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دو بڑے گروہ کے اندر ایک نظریے میں صلح کی طرف جا سکتا ہے، اور اسی بات کو گویا کہ کتابوں کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے کہ کرامات تو بے شمار ہوتی ہیں اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک تو حصی کرامات ہیں جس میں حضرات اولیاء کاملین کے لیے طے ارض زمین ان کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے، پانی کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور یہ کرامات حضرات اولیاء کرام کے لیے مسلم ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی نقلیں شعبدے کے حوالے سے بھی کر دیتے ہیں جس کو ہمارے اصول کے اندر استدراج کہا جاتا ہے، لیکن کرامت کی جو اصل روح ہے وہ معنویت ہے، اور معنویت جو ہے وہ استقامت شریعت پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ تعلق ہے، اور اسلام کی تحریک کے مقابلے میں اور اصول دین کے مقابلے میں اٹھنے والی ہر تحریک کے لیے عظیمت کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے اس کے سامنے علمی طور پر حتی الوسع جتنی استطاعت ہے اس سے مقابلہ کرنا اور اس تحریک کو روکنا، اور پھر وہ مسلمان جو کنفیوز ہو چکے ہیں عقائد و نظریات کو سمجھنے کے اندر، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے اس علم و عرفان کے ذریعے ان کے ذہنوں سے تذبذب اور تشکیک کو نکال کر انہیں صراط مستقیم کی طرف واضح کرنا۔ تو یہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب چاہے اعلیٰ کلمۃ الحق 11ویں شریف کے مسئلے پر ہو، یا جناب سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ یہ جو ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہو، یا آپ کی تحقیق الحق یہ وحدت الوجود کے مسئلے پر، یہ وہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ یہ الجھے ہوئے مسائل اس دور کے اندر تھے، اور آپ کی شخصیت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ادق اور مضبوط کتاب ہے جس کی سطر بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی، پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عام معمولات کے اندر لوگوں کو اس کا درس دیتے تھے۔ آپ کے ملفوظ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ کے اندر اور اس بقعہ مقدس میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ایسی تھی کہ وہ جس انداز میں پیر صاحب سے سیکھ کر اپنی فکر سے سوال کرتے تھے، میں کہتا ہوں سوال کو سمجھنا ایک مسئلہ ہے، اور پھر پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی تشریفی کے جواب مرحمت فرمائے۔ شاہ صاحب ابھی جو کانفرنس ہوئی گولڈا شریف میں آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، کیا وجہ ہے کہ اتنے علماء کے ہونے کے باوجود یہ صحرا پیر میل علی شاہ صاحب کے سر پر سجا، اور پیر میل علی شاہ صاحب ہی وہ رب کا انتخاب ثابت ہوئے کہ جنہوں نے آ کر مقابلہ کیا علمی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی؟ دیکھیں یہ بات قسمت کی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر جی ہاں قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کا کام کسی شعبے میں ہوتا ہے، کسی کا کام کسی شعبے میں ہوتا ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ذرا محدود ہوتا ہے، کچھ کا بہت وسیع ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت دین کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے ان تمام شعبوں میں آپ نے کام کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ نے جو اس وقت کی مسلمانوں کے اندر خلفشار تھا، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس حساب سے جو چیزیں تھی سیدنا پیر محلی شاہ صاحب مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بہت ہی عالمانہ انداز میں جوابات دیے اور ان کا رد کیا ہے۔ اور پھر آپ چونکہ عوامی شخصیت بھی تھے، ساتھ ساتھ کی ذات کے حوالے سے بھی جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تو حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان مطلب تمام تحریکیں جو ہیں ان کا آپ نے مقابلہ کیا اور بھرپور طریقے سے کیا۔ اور پھر جو آپ نے یہ بات کہی ہے مرزا قادیانی کے حوالے سے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مرزا قادیانی نے جو آپ کو چیلنج دیا تھا تو اس چیلنج میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں جو ہے نا پیر میر علی شاہ مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا ان کو چیلنج دے رہا ہوں، لیکن اگر وہ میرا چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر میں بیک وقت 40 علماء اکرام سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو گویا وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ ان کا علم میں عرفان میں کیا مقام ہے، تو وہ اس کو یہ بات تسلیم تھی۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مطلب علم میں اور عرفان میں اتنے کامل تھے۔ اور پھر یہ بات کہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے میدان کے آدمی تھے اصولی طور پہ، اور وہ اپنا سارا کچھ خانقاہ چھوڑ چھاڑ کے لاہور پہنچ گئے، اور لاہور جا کے اس معاملے کو اس حساب سے ختم کیا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مباہلہ کا چیلنج کر کے عیسائیوں کی تحریک کو مٹایا۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں آپ پہنچے اور براہ راست مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور مرزا قادیانی آپ کے علمی دبدبے اور عرفان کی بلندی کی وجہ سے وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اب مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ قرآن دازی سے ایت نکالیں گے، ایت کریمہ کا انتخاب کریں گے، پھر اس کی عربی زبان میں تفسیر لکھیں گے، تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں، کاغذ قلم میدان میں رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا تو وہ سچا ہوگا۔ تو کیا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ تو کیا ایسا ہو جاتا آپ قلم کو کہتے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا؟ آپ نے فرمایا اس دن یہ بات بہت چھوٹی تھی، واہ واہ واہ، اس دن میں بڑی سی بڑی بات بھی اپنی زبان سے نکالتا وہ بھی پوری ہوتی۔ کیا بات! کیونکہ میں خود نہیں بول رہا تھا، مجھے خود بلایا جا رہا تھا۔ کیا بات! تو جب آپ کو بلایا جا رہا تھا آپ یہ بات سمجھتے تھے کہ میں اس حوالے سے مامور من اللہ ہوں۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب مجدد گوڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کام اور بھی کیا کہ صرف خود ہی یہ کام کیا اور چھوڑ دیا مسئلے کو، یہ نہیں، آپ نے کتابیں بھی لکھی اور ایسے لوگ آپ نے پیدا کیے، اس کا فالو اپ، جی ہاں، اس کے ایسے لوگ آپ نے پیدا کیے کہ جو ہر سطح پر جو ہے انہوں نے قادیانیت کا مقابلہ کیا، آپ کے دور میں کیا، آپ کی اجازت سے کیا، آپ کے حکم سے کیا۔ آپ نے ان کو فرمایا، کسی کو آپ نے فرمایا لاہور جاؤ، کسی کو آپ نے فرمایا کشمیر جاؤ، کسی کو آپ نے فرمایا قادیان جاؤ، کسی کو آپ نے جو ہے نا کہاں کا فرمایا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ علماء کا ایک جنب غفیر تھا جنہوں نے قادیانیت کا رد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا، اور یہ وہ کام تھا جو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے اور کوئی آپ کی نظیر۔ بے شک علمی اور فکری کارنامے کے بعد جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ ایک بات تصوف اور روحانی، بالکل کیجئے گا، تصوف اور روحانیت کی طرف آ گئے اس مرکز ثقل، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کو بھی اس طرف موڑیں۔ جب آپ نے حج کیا اور وہ حج کے جو واقعات ہیں، اور سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے، یعنی یہ جو واقعات وہاں پہ رونما ہو رہے ہیں، اور جو عشق کے معاملات ہیں، آپ کے عشق رسول، عشق الہی کے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی روشن ڈالیں۔ دیکھیں، میں اس سے پہلے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قبلہ شاہ صاحب قبلہ نے جو ارشاد فرمایا بہت خوبصورت، اور تمام باتیں جو بکھری ہوئی مضامین کے اوپر انہوں نے چند منٹ کے اندر سمیٹ کر بیان کر دی ہیں۔ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ختم نبوت پر یہ تمام جو ہے کہ وہ گراں خدمات آپ نے انجام دی ہے، وہیں پر صحابہ کرام علیہم رضوان پر اٹھنے والے اعتراضات کا بھی آپ نے بہت بنیادی جوابات تصفیہ میں آپ نے مرحمت فرمایا۔ اس میں جس طرح کی ایک بات یہ تھی کہ ایک سوال حضرت پیر محلی شاہ صاحب سے بڑے شور غول کے ساتھ جناب وہ کیا کرتے تھے مرزائی، اور تمام لوگوں سے کرتے تھے، جس کا جواب کسی سے بنتا نہیں تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور تمہارا یہ نظریہ ہے کہ نبوت جب دے دی جائے تو اس میں انقطاع نہیں، اور نبوت میں انقطاع ماننا ایسی کفر ہے کہ نبوت تو چھینی نہیں جاتی، نہ وہ کٹتی ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوں گے قرب قیامت تو نبوت کی صورت میں ہوں گے، تو پتہ چلا ایک نبی آ چکا ہے دوسرے نبی کے دور کے اندر۔ اب وہ نبی جب آئے گا تو نبی تو ہوتا ہے تبلیغ پر مامور، اور جب تبلیغ کرے گا تو اپنے دین کی کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو ایسی معاذ اللہ جو ہے کہ بظاہر منسوخ نظر آتا ہے۔ تو میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوا؟ یقین کیجئے یہ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، شور کرتے رہے، یہ واحد شخصیت حضور آیت من آیات اللہ قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے۔ ہم نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کئی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے کہ آپ نے صفحہ چشتیائی شریف کے اندر اس کا جواب دیا، اور اس کو بڑے آسان انداز سے اور ایسے کلیئر کیا جیسا کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔ فرمایا جی ایک ظہور ہوتا ہے اور ایک بطون ہوتا ہے، نبوت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظہور کا پہلو رکھتا ہے، ایک بطون کا پہلو رکھتا ہے، اور فرمایا کہ جو بطون کا پہلو ہے وہ قرب الہی کے ساتھ متعلق ہے فیض لینے میں، اور ظہور کا جو پہلو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے۔ تو ظہور کا پہلو ساکت کبھی ہوتا ہے لیکن بطون ہمیشہ شامل رہتا ہے۔
رہتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بطون نبوت ان میں متحقق ہے اور اس کا انقطاع ماننا جائز نہیں ہے، لیکن ظہور جو ہے وہ ایسی پوشیدہ رہے گا جس طرح سرکار علیہ السلام 40 سال سے پہلے بطون نبوت موجود ہے لیکن ظہور تبلیغ نہیں ہے۔ سمندر کو کوزے میں جمع کر کے جو پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے جو یہ جواب مرحمت فرمایا ہے، یہ آپ ہی کی انفرادیت ہے، یہ اصول بھی آپ ہی کی انفرادیت ہے اور جو کسی اصول سے متصادم نہیں ہوتا بلکہ اصطلاح کو منعقد کرنے میں کوئی جو ہے کہ مشاقت نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو لوگوں کے ذہنوں میں مضمون تھا اس کو باقاعدہ ایک اصول اور اصطلاح بنا کر قوم کے سامنے پیش کی۔ عشق کے حوالے سے مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، چند کلمات عشق الہی عشق رسول کے تعلق سے شاہ صاحب۔ حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عشق رسالت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا فتاوی مبارک اور وہ مقدس فتاوی جو فتاوی مہریہ کے نام سے موجود ہے، ناظرین کو چاہیے کہ وہ فتاوی فوراً حاصل کریں اور اس کی سطر بسطر وہ پڑھیں۔ پڑھنے کے ساتھ جہاں علمی انقلاب ہے وہیں عرفانی انقلاب بھی کھڑا ہوتا ہے۔ بندہ اس کتاب کو پڑھنے سے خود تقوی کی جانب راغب ہو جاتا ہے، خشیت الہی کا سمندر اس کے اندر امنڈ آتا ہے۔ وہ تحریر خود جو ہے ایک آزمودہ ہے بندے کی باطنی کو نوازنے کے لیے۔ اس کا پہلا فتویٰ جو ہے سرکار علیہ السلام کی بشریت کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر اور بشر کہنے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کی گفتگو فرمائی ہے اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے، فرمایا بشر جو خود ایک درجہ فضیلت ہے لیکن وہ خواص کے سامنے ذکر کرنے کے لیے، عوام کے سامنے بشریت کا ذکر کرنا تعظیمی کلمات کے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا جب بشریت کا ذکر خواص کے سامنے ہوگا، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو آپ کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا تھا، اس لیے فرشتوں کے سامنے آپ کی بشریت کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو بشر کہنا، یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا ذکر جو ہے دربار انبیاء میں ہو اور آپ کا ذکر جو ہے رب کریم کے سامنے ہو تو آپ کو بشر کہہ کر خطاب کیا جائے گا، لیکن جب آپ کا ذکر مبارک اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے سامنے ہو کہ جو آپ سے مرتبہ اور مقام میں نیچے ہے تو اس وقت آپ کا ذکر بغیر تعظیم سے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی باریک فکر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مضمون کسی اور کتاب میں اس اصول کے ساتھ میں نے تو نہیں دیکھا جو حضرت پیر محل علی شاہ صاحب نے مسئلہ بشریت کو کہ حضور بشر ہیں فرمایا بشر کہنا بغیر تعظیم کے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے اگر حضرت آدم کو بشر فرمایا فرشتوں کے مقابلے میں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی فضیلت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے آپ کی تخلیق۔ سبحان اللہ، اشارہ ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اقبال نے بھی جو خط لکھا تھا پیر صاحب کو اور کچھ رہنمائی چاہی تھی اس حوالے سے مختصراً۔ زہر علامہ اقبال اپنے عصر کے بڑے آدمی تھے اور انہوں نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ گزارشات پیش کی جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جسے پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ واہ! اس سے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و عرفان میں جو مقام ہے تو علامہ اقبال اس کو تسلیم کرتے ہوئے صاف طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کو اللہ جل جلالہ نے بڑی فکر عطا فرمائی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اپنے آج کے بڑے آدمی تھے اور انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ اور وہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے کے اوپر اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے اور علم کی عرفان کی خیرات مانگ رہا ہے۔ واہ! بہت شکریہ حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیری صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، حضور پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ددیال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور آپ کا ننیال حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یوں آپ حسنی حسینی سید ہوئے اور پھر آپ سیال شریف سے بیعت، سیال شریف توسا شریف سے بیعت، توسا شریف مہار شریف سے بیعت، مہار شریف دہلی شریف حضرت نظام پاک سے بیعت، حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور بابا صاحب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان وہاں نظر آتا ہے۔ تو گویا یہ قادری فیضان بھی ہے، حضور غوث اعظم کا فیضان بھی ہے اور حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے، عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے۔ تو یہ تمام وہ برکتیں تھیں، یہ تو وہ تمام سعادتیں تھیں کہ جب جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں تو جو شخصیت بنتی ہے
اسے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ اس مقام پر، اور آپ کا روحانی مقام اور مرتبہ اس مقام پر کہ جہاں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجدد بھی نظر آتے ہیں اور عارف باللہ بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا ہمیں بھی علمی اور روحانی فیضان عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کی اس پار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے جس کی طرف میں نے پروگرام کے دوران بھی اشارہ کیا کہ اس دور میں جہاں پیر صاحب کو ایک پیر تصور کیا جاتا ہے اور ایک روحانی شخصیت تصور کیا جاتا ہے، ان سے عقیدت، محبت، ارادت بھی رکھی جاتی ہے، اور ایک شاعر تصور کیا جاتا ہے، اور آج سکھ متراں دی ودیری ہے پڑھی بھی جاتی ہے، بڑے ذوق سے سنی بھی جاتی ہے۔ وہیں پر ضرورت اس امر کی ہے جس طرح دونوں احباب نے، ہمارے دونوں مہمانوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ ان کے جو علمی مکتوبات ہیں اور جو علمی تصانیف ہیں ان کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے ایک فائدہ کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے ہے کہ ہم راغب ہوں اس طرف کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روحانی شخصیت، ان کے عرفان کو مانتے ہوئے، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، شاعر کی حیثیت سے انہیں ایک باکمال شخصیت تصور کرتے ہوئے ان کی علمی کاوشوں کی طرف بھی ہم نظر کریں اور اسے بھی پڑھ کر اس سے بھی استفادہ کریں۔ ناظرین، اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔